محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، گزشتہ جمعہ فلسطین کی تاریخ اور یہودیت، عیسائیت اور مسلمانوں کے متفرق عقائد کے سلسلے میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ عنوان بہت لمبا ہے، تقریباً 3.5 سے 4 ہزار سال کی تاریخ فلسطین سے جڑی ہوئی ہے، اور اس تاریخ کو 3 سے 4 جمعہ میں مکمل کرنا مشکل ہے، اور یہ تاریخ مسلمانوں کو سننا بھی اس لیے چاہیے تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو کہ فلسطین کا پس منظر کیا ہے، اور مسلمانوں کو معلوم ہو کہ دنیا کن سازشوں کو اسلام کے خلاف استعمال کرتی ہے، اور مسلمانوں کو یہ بھی معلوم ہو کہ مسلمان کس طریقے سے اور کس راستے سے یہودیوں کے اور اسلام دشمنوں کی چالوں کو سمجھ کر اپنے اسلام پر باقی رہے۔ چاروں طرف سے اسلام کو گھیرا جا چکا ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے، ہر بت پرست، ہر غیر اللہ کو ماننے والا، ہر وہ آدمی جو اللہ اور رسول سے دشمنی کرتا ہے یا اس کی مخالف سمت میں اپنے معبودوں کو تلاش کرتا ہے، ایسا ہر آدمی مسلمانوں سے دشمنی کرتا ہے، چاہے اندرون ملک ہو چاہے بیرون ملک ہو۔ آپ پوری دنیا کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو دنیا 2 حصوں میں بٹی ہوئی نظر آئے گی۔ ایک اسلام والی دنیا ہے، ایک غیر اسلام والی دنیا ہے۔ ہر اسلام والا آدمی، ہر مسلمان آدمی، ہر قرآن والا آدمی کسی مذہب کو تکلیف نہیں پہنچاتا، لیکن پوری دنیا سازش کر کر مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے 4 بڑی کتابوں کو نازل فرمایا۔ ایک کتاب کا نام تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک۔ ان 4 کتابوں پر مسلمانوں کو ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ گزشتہ جمعہ کا آموختہ ہے آپ حضرات کے سامنے۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں قرآن پر ایمان لاتا ہوں، میں تورات پر ایمان نہیں لاتا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کوئی مسلمان یہ کہے کہ میں زبور پر ایمان لاتا ہوں، میں زبور پر ایمان تو لاتا ہوں، میں انجیل پر ایمان لاتا ہوں، اور میں قرآن پاک پر ایمان لاتا ہوں، تورات کو نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان کو مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ 4 کتابوں کو مانے، اور 4 کتابوں کو جن انبیاء پر، جن رسولوں پر نازل فرمایا گیا، ان انبیاء کو بھی مانا جائے۔ جن نبیوں کا ذکر قرآن میں آیا، جن نبیوں کا ذکر احادیث میں آیا، جن نبیوں کا ذکر تاریخوں میں آیا، ان نبیوں کو بھی ماننا ضروری ہے۔ جن نبیوں کا ذکر نہیں مل سکا اور جن کی تاریخ ہمیں نہیں ملتی،
جن کا نام ہمیں نہیں ملتا ان پر بھی ایمان لانا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں موسیٰ کو نہیں مانتا علیہم السلام، میں عیسیٰ کو نہیں مانتا، میں شیس کو نہیں مانتا، میں شعیب کو نہیں مانتا، اللہ نہ کرے دل کے کسی کونے میں کسی مسلمان کے آ جائے تو اس مسلمان کو مسلمان نہیں کہا جائے گا، وہ مسلمان کافر ہوگا۔ ہمارے اور غیر اسلام والوں میں یہی فرق ہے، وہ بھی آسمانی کتاب کو ماننے والے، ہم بھی آسمانی کتاب کو ماننے والے، عیسائی بھی آسمانی کتاب کو ماننے والے، مسلمان بھی آسمانی کتاب کو ماننے والے۔ ہمارے اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ اپنی کتاب کے علاوہ کسی کتاب کو نہیں مانتے، اپنے نبی کے علاوہ کسی نبی کو نہیں مانتے، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو اسلام سے خارج قرار دیا گیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے کے دور میں چونکہ یہودی مذہب اور اسلام بالکل ذرا قریب کا مذہب تھا، جس میں بہت زیادہ تبدیلیاں نہیں ہوئی تھیں، چونکہ آسمان سے اترا ہوا مذہب تھا، عیسائیوں کا آسمانوں سے اترا ہوا مذہب تھا، تو پہلے کے دور میں پچھلی کتاب والے کو آگے کی کتاب والے کی بیٹی سے شادی کرنا جائز تھا۔ یہودیوں اور عیسائیوں میں شادی ہو جاتی، عیسائیوں اور یہودیوں میں شادی ہو جاتی، اور شروع کا دور ایسا رہا، یہاں تک کہ کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کے دور میں بھی 3 کتابوں میں بہت کچھ تبدیل کر دیا گیا تھا۔ میں یہ جو گزشتہ جمعہ کا آموختہ تھا، اس آموختے کو میں نے اس لیے رکھا کہ ہمارے اور ان کے درمیان میں دشمنی کس بات کی؟ وہ لوگ اپنی خواہشات کے مطابق اپنی شریعت میں رد و بدل کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے بہت سارے عقائد اپنے بنائے، اپنے لکھے، یا ان کے باپ داداؤں نے لکھے، یا اس سے پہلے کے زمانے والوں نے لکھا، یا اس سے پہلے کے زمانے والوں نے لکھا۔ ایک ہی کتاب قرآن پاک ایسی ہے، اللہ کی کتاب، جس کے اندر ایک نقطے کا فرق نہ آ سکا۔ 1500 سال پہلے تقریباً میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسا قرآن نازل ہوا تھا، جن حروف کے ساتھ نازل ہوا تھا، جن مطالب کے ساتھ نازل ہوا تھا، ویسا ہی قرآن آج تقریباً 1500 سال کے بعد بھی دنیا میں موجود ہے۔ ایک زبر زیر آگے نہیں ہو سکا، ایک پیش آگے نہیں ہو سکا، ایک نقطہ آگے نہیں ہو سکا، ایک آیت کی تبدیلی نہیں ہو سکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ جمعہ میں نے بتایا تھا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب اختلاف کس بات کا؟ انہوں نے اپنی خواہشات کی کتابوں کو بنایا، اپنی شریعتوں کو بنایا، ہم اپنے اللہ کی شریعت کو مانتے ہیں۔ ان لوگوں کے عقائد ہمارے عقائد سے ٹکراتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں اور ان میں دشمنی ہے۔ بڑی سرکش قوم کون؟ یہودی۔ عیسائی بھی انہی سے ملے ہوئے، انہی کی نسلوں سے عیسائی ہیں۔
ہزاروں انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں میں نازل فرمایا. تورات یہودیوں کی، زبور یہودیوں کی، انجیل یہودیوں کی. کس دور میں نازل ہوئی؟ یہودی حضرات انبیاء علیہم السلام جو یہودی النسل تھے ان پر یہ 3 کتابیں نازل ہوئی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم سے ان کی سرکشی کے باوجود بڑی محبت کرتا تھا. بڑا مہربان اللہ ان کے اوپر. آسمانوں سے دسترخوان اترتے تھے ان کے لیے. آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالی گوشت نیچے اتارتا تھا. حضرات علماء فرماتے ہیں من و سلوہ سے مراد اسرائیلی روایات کے مطابق من و سلوہ سے مراد تیتر اور بٹیر ہے. ہمیں مرغیاں کھا کھا کو مرتی، انہوں تیتراں بٹیراں کھاتے تھے. اور وہ بھی بعض علماء نے فرمایا کہ آسمانوں سے بنایا دستر نیچے اترتا تھا. ابالنے کی، تلنے کی، کاٹنے کی، صاف کرنے کی، نکالو چھیلو، اس کی ضرورت کیا نہیں تھی، کرنے کی نہیں تھی. آنکھوں کے سامنے معجزے دیکھتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لے کر صحرائے سینا کی طرف نکلے، اس وقت حضرت موسیٰ سے ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ فرعون سے تو بچا لیے، لے لے کہا کو ایسی جگہ سپڑا ہے، نہ ایک درخت ہے نہ ایک چھت ہے. آج بھی وہ جگہ ریتیلی زمین آج بھی ہے. ابھی میں ٹرین میں آتے ہوئے میپ دیکھتے ہوئے آیا. میں آپ گوگل پر جائیں، گوگل میپ پر جائیں یا گوگل پر جائیں، وہاں جا کر ریڈ سی ماریں. ریڈ سی ایک لمبا سمندر کا ٹکڑا آپ کو سعودی عرب اور ایجپٹ مصر کے درمیان میں نظر آئے گا. کئی ممالک کے بارڈرز اس ٹکڑے سے جڑے ہوئے ہیں. سعودی عرب ہے، یمن ہے، اس کے اوپر جتنے ممالک ہیں تمام ممالک اس ٹکڑے سے کیا ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں. اسے بولتے ہیں ریڈ سی. کیا بولتے ہیں اسے؟ ریڈ سی، بحر احمر. اسی ٹکڑے میں سے ایک ٹکڑا اور ذرا اوپر چڑھتا ہے، جو ٹکڑا ایجپٹ سے ہوتا ہوا صحرائے سینا کی طرف جاتا ہے. صحرائے سینا کے طرف جاتے ہوئے مصر کے سمندر سے ملتا ہے. وہاں نہیں، مصر کا سمندر وہاں ختم ہوتا ہے. ادھر ایک سمندر ہے، ادھر ایک جو ہمارا انڈین اوشن ہے، انڈین اوشن وغیرہ سے جا کر وہ ٹکڑا وہاں ملتا ہے، پھر ادھر سے آ کر دوسرا سمندر ملتا ہے. آپ میپ اٹھا کر دیکھیں. کیا کرے حضرت موسیٰ، اللہ نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں سے دیکھتے تھے، عصا مارو 12 چشمے نہ آئیں گے، 12 چشمے نکلیں گے، پتھر سے چشمے. آنکھوں سے اللہ کی نعمت ہے، لیکن نافرمان، بلا کی نافرمان قوم تھی. انبیاء کو قتل کرتے تھے، انبیاء اکرام کو قتل کرتے تھے. اتنے نافرمان آپ حضرات کے سامنے لاؤں گا میں. جو گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ جو تینوں مذہب میں ہنگامہ ہوگا، تینوں مذہب میں لڑائیاں ہوں گی اور ہو رہی ہیں. یہ کہاں ہوں گی؟ فلسطین میں. آخر فلسطین کیا ہے؟ گزشتہ جمعہ بھی یہ نہ بولیا تھا میں. آخر فلسطین کیا ہے؟ یہودیوں کا فلسطین سے کیا تعلق ہے؟ یہودی فلسطین کب گئے؟
اور پھر فلسطین سے باہر کیوں نکلے اور پھر فلسطین دوبارہ واپس کیوں آئے اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کی ایک لمبی تاریخ ہے. الگ الگ کتابوں میں ایک جگہ نہیں ملتا، یہ سبھی تلاش کرنا پڑتا ہے. ایک جمعہ کا یہ پونا گھنٹہ بولنے کے واسطے گزشتہ جمعہ سے کیا کر رہا ہوں سو مطالعہ کر رہا ہوں سو. اب میں تو مصر کو گیا نہیں، میں تو جا کو وہاں کا وہ کیا نہیں دیکھا، صحرائے سینا کہاں ہے، وہ ریڈ سی کہاں ہے، ایک ہے ڈیڈ سی وہ کہاں ہے، اس کی بھی تاریخ ہے. اسلام سے یہ سب علاقوں کا مسلمانوں کو ان علاقوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اس لیے کہ ان تمام علاقوں کے سلسلے میں قرآن میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں بہت سارے واقعات آئے ہیں. یہ جو باتیں میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں، اللہ کے رسول کی پیشین گوئیاں اور تورات و زبور کی کئی اسرائیلی روایات کہیں کتابوں میں ملی تو کہیں نیٹ پر جو ہے ملی، ان تمام کے مجموعے کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ میں ٹمکور ڈسٹرکٹ کے ٹمکور شہر کے ایک بڑے عالم دین حضرت مولانا خالد بیگ صاحب ندوی دامت برکاتہم نے حضرات علماء تقریباً 700 سے 800 علماء کے مجمع کے سامنے حضرت نے اس کی پوری تاریخ کا نچوڑ پیش فرمایا اور کہا کہ اسے لے جا کر عوام کے درمیان میں اتارو. ان کی تقریر کے کچھ چیزیں لے کر میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو آخر یہ تینوں مذہبوں کا آپس میں ایک دوسرے سے کیا تعلق اور فلسطین سے کیا تعلق؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہمیں جانا پڑے گا. ہمیں حضرت ابراہیم کے واقعے کو بکری دئی تو کیا کرتے بیان کرتے، خالی وہ واقعہ کو بیان کرتی، وہ واقعہ کو سن لیتی، لیکن اس کا پس منظر کیا ہے، کیوں ہوا، وہ کیسی قربانیاں تھیں، اس سے ہمارا کیا بھی تعلق نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تھے. اللہ کے حکم سے وہاں سے ہجرت کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کو کہاں پر چھوڑا؟ سعودی عرب میں چھوڑا. آپ گوگل میں اٹھا کر اس کا اور اس کا نقشہ آپ دیکھیں، خالی یہ دیکھنا کر کو دیکھو فلسطین کہاں ہے. انہیں اب ہے نا وہ فلسطین تو وہ تو بالکل مقبوضہ ہے، وہ قبضہ کر دیا گیا سو فلسطین ہے. جو اسرائیل ہے وہی فلسطین ہے. چورا آنکھو ڈاکو آنکھو ڈاکہ ڈال کو چرا لیا سو. سمجھ میں آئی بات؟ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والے کو دہشت گرد نہیں کہتے، مظلوم کہتے ہیں جو اپنے گھر کی حفاظت کے. اگر فلسطین والے فلسطین کی حفاظت کے خاطر جنگ لڑتے ہیں تو انہیں دہشت گرد کہا جاتا ہے. پھر اگر یہ کہا جائے تو بات غلط نہیں ہوگی کہ ہندوستان پر برٹش کا جو کیا تھا دور چلا اور اس وقت ہندوستان کے لوگوں نے اپنے ملک کی حفاظت کے خاطر ان کے ساتھ جو جنگ کی تھی. اگر کوئی دوسرا ملک والا یہ کہتا کہ ہندوستان میں جتنے لوگ رہتے ہیں وہ دہشت گرد ہیں تو ہندوستانیوں کے دلوں پر کیا گزرتا؟ فلسطین والے اگر اپنی تبدو کرتے ہیں، اپنی کوشش کرتے ہیں، اپنی جنگ لڑتے ہیں، مارے جاتے ہیں. اور سپر پاور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے لا کر نیچے گرا دیا جاتا ہے بموں کو.
बमों की बरसात कर दी जाती है, अंदर लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, एक नॉर्मल जिंदगी गुजर रही है, ऊपर से बम गिरा, पूरे के पूरे खत्म। कहीं जलजला आया, लोग पेपरों में बताते हैं कि 200 लोग मर गए, 300 लोग मर गए। कहीं बिल्डिंगें जलकर खाकिस्तर हो गई, वहां बताया जाता है कि इस बिल्डिंग में 1000 आदमी थे, 800 आदमी थे, 900। 800 और 900 पर पूरी दुनिया को अफसोस है। 30 पर 4000, 8 दिन पहले का आंकड़ा, 30 पर 4000 लोग मरे हैं, पूरी दुनिया को अफसोस नहीं है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में अल्लाह ने हुक्म दिया तो हज़रत इब्राहिम ने क्या किया, हज़रत हाजिरा और हज़रत इस्माइल को लाकर एक सहरा, जिस सहरा का नाम क्या था, अरब था, जज़ीरतुल अरब था, वहां पर छोड़ दिया। और फिर हज़रत इसहाक और हज़रत सारा दूसरी बीवी और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हज़रत सारा से पैदा हुए बेटे थे, वो थे फ़लस्तीन में। अल्लाह का हुक्म हुआ यहाँ इनको छोड़ डाले, यहाँ से इन्हों क्या हो गए, हज़रत इब्राहिम वापस चले गए। कहाँ गए, सीधा फ़लस्तीन चले गए। फ़लस्तीन में हज़रत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फ़लस्तीन का एक इलाका है कनान, क्या नाम, कनान, आज भी है। वहां पर हज़रत इसहाक रहा करते थे। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम के 2 बेटे, एक हज़रत इस्माइल, एक हज़रत इसहाक। हज़रत इस्माइल को कान छोड़ डाले, अरब में छोड़ डाले। हज़रत इसहाक का ही फ़लस्तीन में ही। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास वहाँ जाने के बाद हज़रत इब्राहिम और इसहाक मिलकर फ़लस्तीन में दीन की खिदमत करते रहे, कनान में। और वहाँ पर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिर 2 बेटे हुए। एक का नाम ईसु और एक ईसा नहीं, येसु। दूसरे बेटे का नाम याकूब। और याकूब का एक लक़ब था इस्राइल। ये जो इस्राइल बोलते ना, वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम है। फ़लस्तीन, हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो नस्ल थी, हज़रत याकूब के पूरे 12 बेटे थे, जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत बिन्यामीन, ये 2 बेटे बहुत फर्माबरदार। इन 2 बेटों की तारीख इन 10 बेटों से ज़रा अलग है, ये फर्माबरदार बच्चे। और फिर हज़रत यूसुफ तो क्या हो गए, नबी अल्लाह हो गए। बहरहाल हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो औलाद थी, हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद ने कनान में रहते हुए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जुल्म ढाया। मालूम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन से बड़े खूबसूरत, बहुत प्यारे। कहा जाता है कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा खूबसूरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई शख्स था तो वह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बहुत चमकदार चेहरा।
دنیا میں ہر نبی کو نبی ہونے کا ادراک 40 کے بعد ہوتا ہے، 40 سال کے بعد. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ہو گیا تھا، معلوم ہو گیا تھا. کیسے؟ خواب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضرت یوسف نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج حضرت یوسف کے سامنے کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں. رات کے اندھیرے میں حضرت یعقوب کے سامنے بیٹھ کر بیٹے نے، ابا جان رات میں نے ایک خواب دیکھا جس کا پورا نقشہ قرآن پاک میں اللہ نے ایسا کھینچا ہے. خود اللہ نے کہا احسن القصص. جتنے یوسف خوبصورت کی، ان کا قصہ بھی کیا ہے؟ خوبصورت. پھر اللہ مان رہا ہے احسن القصص، تمام قصوں میں سب سے خوبصورت اور سب سے اچھا قصہ. حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف نے اپنا خواب بیان فرمایا. تو حضرت یعقوب نے خواب سننے کے بعد کہا تم مجھ پر حق ولایت رکھتے ہو، تم آنے والے دور میں نبی بنو گے اور میرے جانشین بنو گے، اس لیے اس خواب کو اپنے بچوں کے اپنے بھائیوں کے درمیان میں بیان نہ کرنا. اچھا، بھائی کا خواب، بھائی کی ترقی سے بھائی خوش ہونا نہیں ہونا. لیکن وہ لوگ ویسے نہیں تھے. وہ لوگ بھائی کی ترقی سے بھائی جلتا تھا. ان کی یہ جلن ان کو لے کر ڈوبی سو، ان کا یہ حسد ان کو لے کر ڈوبیا سو. ان کی مکاریاں، ان کے دھوکے بازیاں، ان کی دغا بازیاں، ان کی نافرمانیوں نے ان کو ڈبو دیا. اور یہی کچھ ذرا ملتا جھلتا یہ قصے ہمارے ساتھ بھی ہیں. اور یاد رکھو یہ حالات ختم ہونے والے حالات نہیں ہیں. لوگ سمجھتے ہوں گے میں ہندوستان میں ہوں، میں افغانستان میں ہوں، میں امریکہ میں ہوں. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم پریشان، ہمت نہ ہارو، تم پریشان نہ ہو، تم ہی کامیاب رہو گے اگرچہ تم سچے مومن اور مسلمان ہوگے. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، میں دوسرے کا نہیں دیکھوں گا، مجھے آپ کا نہیں چاہیے، میں اپنا دیکھوں. یہاں دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچو، کیا میں سچا مسلمان ہوں؟ میری جو حیثیت، میری جو حالت ہے، مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. میں اکیلے میں کیسا ہوں، میں لوگوں کے سامنے کیسا ہوں، میں کپڑوں میں کیسا ہوں، میری اکیلی راتیں کیسی گزرتی ہیں، میرا اکیلا دن کیسا گزرتا ہے، میں اکیلا کمرے میں ہوتا ہوں تو کیا کرتا ہوں، میں کمرے سے باہر نکلتا ہوں تو کیا کرتا ہوں، میں اپنے علاقے میں کیا کرتا ہوں اور دوسرے علاقے میں جہاں مجھے کوئی نہیں جانتا وہاں جا کر میں کیا کرتا ہوں. ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو. بھائی بھائی سے جل کر وہ لوگ ہلاک ہوئے، آج بھی بھائی بھائی سے جل رہا ہے جیسا بنی اسرائیل جلا کرتے تھے. پڑوسی اچھا ہو جائے تو پڑوسی کو برداشت نہیں. کم از کم طاقت نہ ہو مارنے کی، توڑنے کی، تکلیف پہنچانے کی، تو آخری درجہ جادو کا ہے. یہ بنی اسرائیل کا واقعہ نہیں، ہمارا مسلمانوں کا واقعہ جسے محمد الرسول اللہ کی امت کہتے ہیں، ایسی امت کا حال ہے.
بنی اسرائیل ایسی تھی کہتے با، ویسی تھی کہتے با، تو کیسا ہے با؟ سود عام نہیں ہوا ہمارے درمیان میں؟ نمازی بھی سود یوز کر رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، دیندار بھی استعمال کر رہا ہے، دنیا دار بھی استعمال کر، اللہ کی مدد کیوں آئے گی؟ کیا میں اپنی گاڑی سود پر نہیں لیتا؟ کیا میں اپنی کار سود پر نہیں لیتا؟ کیا میں گھر کو بنانے کے لیے بینک سے لون نہیں لیتا؟ میں 5 وقتہ نمازی ہوں لیکن میرا گھر لون کے پیسوں میں چڑھا ہوا ہے۔ کیا میں حرام چیزوں کا استعمال نہیں ایک بار کر لیں گے چھوڑ با؟ کیا وہ یہودیوں کا طریقہ اور عیسائیوں کا طریقہ میرے گھر کے اندر نہیں ہے؟ کیا میرے گھر میں برتھ ڈے نہیں منایا جاتا؟ آج کر لیں گے، اگلے سال سے نکو۔ لوگ 11ویں اور 12ویں کے بارے میں پوچھتے ہیں، حضرت 11ویں کا کھانا کھا سکتے کیا؟ 12ویں کا کھانا؟ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس ممبر رسول سے، آج تک مجھے آ کر کسی نے نہیں پوچھا کہ حضرت مجھے برتھ ڈے کا کھانا جائز ہے یا نہیں جائز ہے۔ پھر بھی 11ویں کا کھانا اولیاء کے نام سے اور ان کو ثواب پہنچانے کے لیے بنتا ہے، 12ویں کا کھانا اللہ کے رسول کو ثواب برتھ ڈے کا کھانا کس کو ثواب پہنچانے کے لیے بنا؟ کسی کو ثواب پہنچانے کے لیے ایک کیا بولتے ہیں اسے، ایک تقریب کرنا، دعوت کرنا، اس میں قرآن پڑھنا اور کیا کی کرنا، یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض علماء نے چھوٹ دیا جو بریلوی خیالات کے ہیں، بعض علماء نے اسے بدعت قرار دیا جو دیوبندی خیالات کے اور دیگر حضرات علماء مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن شریعت کا تو مسئلہ ہے۔ وہ برتھ ڈے کا مسئلہ کون سی شریعت کے اندر ہے؟ میں بھی کھاتا ہوں، میرا بچہ جو ننھا سا منا سا پیارا سا جس کا دل آئینے کی طرح صاف ہے، اسے بھی کیا کرتا ہوں؟ کھلاتا ہوں۔ سخت لگ رہی ہوں گی باتیں، لیکن مجھے اس درمیان میں بات کرتے ہوئے وہاں تک جانا ہے۔ کیا یہ سب یہودیوں کی چال نہیں جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں؟ یہودیوں کا طریقہ نہیں؟ وہ ننھی سی جان جو ابھی پروان چڑھ رہی ہے، میری خواہش ہوتی ہے کہ بہترین پھلوں میں سے بہترین پھل لا کر کھلاؤں۔ بچے استعمال کرتے سو ذرا اچھا والا لے لیو با، بولتے نہیں بولتے؟ گھر میں بچے کھاتے ہیں، ہوٹل سے لینے سے بہتر ہے فلان دکان، وہ یتے کراس کے اندر وطوان دکان وہ ہے دیکھ، وہاں چاہ رہی ہوں، اس میں کس میں جانا کو، وہ ایک جنے داڑھی چھوڑ کو، عینک پہن کو، جھبا ازار پہن کو، ایک کالے جیسے گورے موٹے جیسے دبلے، ایک مولی صاحب اندے کنکنے سے چلانا کیا کوش۔ اچھی سے اچھی چیز کا استعمال گھر میں ہوتا ہے، جہاں پر حرام کھانے کی بات آتی ہے پورا گھرانہ، نمازی بے نمازی، دیندار اور دنیا دار، سب مل کر برتھ ڈے منا کر غیر اللہ کے طریقے پر چلتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، برتھ ڈے بھی، اس کے ساتھ میں اور ایک بھی کھانا اب نیا شروع ہوا ہے، وہ نیا منجے معلوم نیا کر کو تمہیں لوگا گردن سے نئی حضرت پرانا کر کو بول ڈالے تو میں مان لیتا ہوں اسے بھی۔ بچی بالغ ہوئی تو اعلان کرنے کے واسطے الگ کھانا کھلا رہا انہیں۔ شریعت میں ہے یہ سب؟
الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، 4 رکعت پڑھنا، 4 پڑھنا، 5ویں کی اجازت نہیں ہے، 3 پڑھنا تو 3 ہی پڑھنا، 4تھی کی اجازت نہیں ہے، 2 پڑھنا تو 2 پڑھنا، 3ری کی اجازت نہیں ہے، 5 نمازیں دن میں فرض ہیں، 6ٹھی کی اجازت نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں گے آج مجھے جوش بہت زیادہ ہے، میں منگل کے دن جمعہ پڑھوں گا، اجازت نہیں ہے۔ شریعت کے اندر شریعت نے جتنی چیزوں کی اجازت دی ان پر تو عمل کیا جا سکتا ہے، جن چیزوں کی اجازت نہیں ہے ان پر عمل کرنا سخت حرام ہے۔ یہ دنیا قید خانہ ہے، منمانی نہیں چلتی یہاں۔ قیدی قید میں رہنے والا منمانی کرتا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا؟ قید میں رکھو، نہیں آج میں اوٹی پھر لگاتا ہوں، قید میں رکھو آج میں کان کی نہیں کر سکتا۔ تو میں شریعت میں رہ کر اپنی منمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ بعض لوگ ہم بولتے ہیں حضرت داڑھی چھوڑ کو کرے جا کی، یہ سبھی معاشرے میں پھیلی ہوئی جو میرے سامنے ہی وہ برکرون سو میں اب بھی ڈیپ کے چیزاں تم نہ سنا دلیا تو آنگ پو کاٹے آ جاتے ہیں۔ کیا حالت ہے امت کی، چلو ایک سنا دل تو اللہ اکبر، بولنے بھی ڈر لگ رہا مجھے، بولنا کی نہیں کی، بولیا تو کیا اثر ہوتا رہیں گا اس کے اوپر، کیا تب سکا کو دیے جیسا ہوتا کی، ایسا محسوس ہو رہا مجھے۔ ایک مفتی صاحب کے پاس بیٹھا تھا، مفتی صاحب بولے مولانا کل ایک استفتاء آیا، کہاں سے آیا کون لے لے کوئی وہ نہیں بولتے، انہوں حالات سناتے ہیں، ہم جیسوں کو حالات سناتے ہیں تاکہ جمعہ کے بیانوں میں ان حالات کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ ٹمکر کے ایک مفتی صاحب نے کہا کہ مولانا کل ایک فتویٰ آیا ہے، استفتاء آیا ہے اور یہ جواب تیار ہے، یہ دیکھیے جواب دیے انہوں، پورا جواب ہمیں پڑھے۔ وہ پڑھتے ہوئے میں سکتے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ممبر رسول کے بازو سے، میری زندگی کا پہلا مسئلہ تھا، میری زندگی کا پہلا مسئلہ، میں نے کبھی ویسا مسئلہ پہلے نہیں سنا، اور پھر اس کے ساتھ میں انہوں 4 اور مسائل سنانے، انشاءاللہ کبھی سننے کا بھی ارادہ نہیں ہے۔ کیا لکھو تھا بولے تو، حضرت میں کام کو جاتا ہوں، ہمارے امی کا انتقال ہوگا، میری بیوی اور سسر گھر میں رہتی، کھانا پکانا سکھاتے سکھاتے 4 مرتبہ میرے سسر میری بیوی کے ساتھ ملوث ہو گئے۔ سکتے میں پڑ گا میں۔ لڑکی کی عمر 20 سال ہے، سسر کی عمر 50 سال ہے، شادی ہو کر 1 سال، اس سے حمل بھی ٹک گیا ہے، اور انہوں نیچے فتویٰ پوچھ رہی کہ حضرت کیا یہ میرا رشتہ رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ کوئی بچہ، حضرت نے پھر مسئلے ہم لوگوں کے سامنے بتائے، کوئی بچہ اپنی ماں کو شہوت سے چھوتا ہے، ماں اور باپ کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ آ رہی میرے ذہن میں اور آ رہی ہوں، اوپر سے آتے جا رہی ہیں، بنی اسرائیل سے بدتر قوم، شاید ہی بنی اسرائیل کی ان تاریخوں کے اندر ایسے واقعات ملتے ہوں گے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے واقعات جو انسانیت کے خلاف ہیں۔ شوہر کہیں گیا تھا، کہاں سفر میں گیا تھا،
बीवी एक को रखो थी, एक दिन बेटी भी देख ली। छुपाने के वास्ते बेटी और बीवी दोनों एक बिस्तर पर सो गए, एक मर्द के साथ। जानवरों से बदतर नहीं है ये कौम। फलस्तीन के हालात नहीं आएंगे, दुश्मनाने इस्लाम हम पर हुकूमत नहीं करेंगे। क्या अहमदाबाद के हालात इन वाक़ियात से नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? मुजफ्फरनगर के हालात क्या इन हालात से नहीं आएंगे? हमें अफसोस है कि फ़लस्तीन में मुसलमानों को, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि मुसलमान जब तक अपने आमाल की दुरुस्तगी नहीं करेगा उस वक्त तक ये हालात चलते रहेंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को सामने रखकर आज कपड़े नहीं पहनना फैशन हो चुका। ऐसे कपड़े औरतें और मर्द बैकाम पहन रही सोचे, अब मर्द माने पहनना शुरू कर डाली कटसान दिखाने। तो मैं अर्ज कर रहा था कि लोग पूछते हैं हजरत दाढ़ी छोड़ को ये काम करे जाकी। मैं कहता हूं ईमान रखकर भी ये काम नहीं किया जा सकता। लोग हम पूछते हैं हजरत दाढ़ी रख को धोखा दिया हजरतों ने। एक साहब आए मेरे पास, आकर बोले हजरत मैं दाढ़ी नहीं छोड़ने की वजह क्या कर को बोले तो दाढ़ी रखे तो पाबंदियां बल्ला के करना हजरत, दाढ़ी रखो ये कामा नहीं कर सकते उसके वास्ते नहीं कर, मुझसे दाढ़ी नहीं छोड़ रहा हूँ हजरत। मैं बोले ईमान भी छोड़ डालो, ईमान रखो भी वो नहीं कर सकते। धोखा ईमान के साथ नहीं दे सकते, झूठ ईमान के साथ नहीं दे सकते, चुगलखोरी ईमान के साथ नहीं हो सकता, फिल्म ईमान के साथ नहीं देखा जा सकता, और जिना ईमान के साथ नहीं हो सकता। जब दाढ़ी छोड़कर नहीं कर सकते तो ईमान रखकर भी नहीं कर सकते। तो ये 12 भाइयां आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते थे? हसद करते थे। और इन किसके बच्चे? हजरत, अरे जरा बोलो, याद है क्या? देख रहा हूं उनसे, याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बच्चे। पीछे इस वाले सुस्ते रिंगा क्या रे बाबा, दाढ़ी बोलते बोलते हजरत एकदम 12 बच्चा हम आगे ना, ये कौन से बच्चे आखिर अचानक पैदा हो गए सो, या पैदा हुए सो नहीं, ये 4000-5000 साल पहले पैदा हुए सो। उसका तस्कीर आप कर ले को था। लास्ट में है तो क्या भी समझ में नहीं आता, शुरू से रहे तो बात समझ में आती है। मेरी तकरीर का अंदाज कैसा बोले तो मैं रास्ता मिलिया का तो वो रास्ते पर जाकर फिर वापस आता हूँ। क्या उन्वान कौन सा की था हजरत, कान की चले गए, काम भी जारी नहीं, वापस मांग कुछ ऐसो, समझ में ही बात है। लेकिन पूरी तकरीर समझना तो क्या करना, शुरू में आना। शुरू में नहीं आए तो नुकसान मेरा तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। यूट्यूब पर जाता है, यूट्यूब पर कम से कम 700-800 हज़ार आदमियाँ देखती है। हमारी पूरी मस्जिद में बैठे तो बोलते नहीं है। आंध्रा से फ़ोन आती, तमिल, खुश होता जान चलो भाई करिया तो मैं कहाँ है, उमर बाग में सुन रही कहाँ वाले, हैदराबाद वाले, आंध्रा वाले, तमिलनाडु वाले, दिल खुश हो जाता। चलो साहब, हमारे क्या बोलते हैं मस्जिद मेराज के आसपास रहने वाले मुसल्लियान तो फ़ायदा नहीं उठाए तो जाता, कौन की क्या कर ले को है, फ़ायदा उठा ले को। ज़रा जल्द आने की कोशिश करो। जुम्मा बोलते 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 सुनते सुनते तुम्हें सुन हो गए, मैं बोलना छोड़े नहीं, तुम्हें सुनना छोड़े नहीं। अगर समझना है तो मैं गुज़िश्ता जुमा भी आप हज़रात के सामने फ़लस्तीन के वाक़ियात, फ़लस्तीन क्या है, मैंने उन्वान शुरू किया था। गुज़िश्ता जुमा 3 अक़ाइद
जो आखिरी ज़माने में रूनुमा होने वाले यहूदियों का, ईसाइयों का और मुसलमानों का क्या अक़ीदा है, और फिर उसके बाद फ़लस्तीन क्या है, अभी इसराइल कैसे, यहूदियों का फ़लस्तीन से क्या ताल्लुक़, मुसलमानों का फ़लस्तीन से क्या ताल्लुक़, मैं इसको बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्वान बहुत लंबा है, 4000 साल की तारीख़ को 2 जुमा या 3 जुमा या 4 जुमा में बयान नहीं किया जा सकता। तो इंशाअल्लाह अगले जुमा आप हज़रात के सामने हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो 12 बच्चे, उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ क्या किया और क्या करने के बाद क्या हुआ, फिर वो फ़लस्तीन से मिस्र कैसा आए, इंशाअल्लाह इसकी तारीख़ आप हज़रात के सामने रखूँगा। लेकिन आप हज़रात से गुजारिश है कि आप इसे अपने दिल में बिठाएं और लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाएं, ताकि उम्मत को मालूम हो कि ये फ़लस्तीन के हालात क्या हैं, फ़लस्तीन का ताल्लुक़ किससे है, कौन फ़लस्तीन में पहले थे। अगर पस मंज़र मालूम हुआ तो हम लोग मुसलमान भी अब बोल रहे हैं क्या आज ही ज़रूरत उनको मारने की, पहले उन्होंने नहीं करे सो यच ना बोल रही, सुने ही मुसलमान आपस में बोल रहे, उन्होंने नहीं पहले करे सो क्या ज़रूरत वो तूफ़ान हमला करने की, वो अक्सा हमला क्या किया, ऐसा हमला शुरू में करे ना उन्हों करने की क्या ज़रूरत उनको हुआ, सुसे जितने हालात खड़े हो रहे सो उन्हों करीन सो जाको किसके की घर में नहीं करे, अपने घर से इनको बाहर निकाल डालने की वजह से इन्हों वो हमला कर को अपना घर हासिल करने की कोशिश करे। सो आज इन्होंने चंद को बंदी बनाया और उनके साथ पूरे अखलाक का रवैया इख्तियार किया, लेकिन वो देखो ज़ुबान से निकलता था, अब क्या कि मेंबर की बेअदबी हो जाती है, ऐसी गाली निकलती थी हराम खोर, और उसके अलावा और क्या कि वो हराम इधर उधर लगा लियो तुम्हें। उन्होंने अब बम्मा डाल को क्या की कर को पूरे फ़लस्तीन को गारत कर डाले, गज़ा पट्टी को बर्बाद कर डाले। अब कोशिश ये है कि सुरंगों में पानी, समंदर का पानी भर दिया जाए, समंदर भी अल्लाह का, उन्हों भी अल्लाह के, वो ज़मीन भी अल्लाह की, और उतनी ताकत, पावरफुल इंटेलिजेंस होने के बावजूद 4 से 5 हज़ार सुरंगों को उन्होंने बनाया, तो अल्लाह की मदद के बग़ैर उन्होंने नहीं बनाया होगा, अल्लाह की मदद भी उनके साथ होगी। बस हम तो हुकूमती लोग नहीं हैं, हमारे हाथों में कुछ नहीं है, लेकिन हम अल्लाह के पास दुआ करेंगे, बारी ताला इनको गारत फरमा, इनको ख़त्म फरमा, और इसराइल को पूरी सफ़े हस्ती से ख़त्म फरमा, और ख़त्म करने वाले हज़रत महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में नाजिल फरमा। इस बात की हम दुआ करेंगे, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर में गुज़िश्ता जुमा तो माशाअल्लाह बैतुल माल का चंदा हुआ, आज का जो चंदा होगा वो हमारा अंजुमन इस्लामिया बनशंकरी साउथ की जानिब से जो ईदगाह तैयार हो रहा है, पूरी मसाजिद वाले मिलकर माशाअल्लाह कोशिशें कर कर ईदगाह की तामीर कर रहे हैं। आज का चंदा उस ईदगाह के लिए जाएगा। तमाम हजरात से गुजारिश है कि ज़्यादा अपना ईदगाह ना, मेरा घर है, जैसा मेरे घर को हमें फ़िक्र करती हूँ वैसा ईदगाह के भी हमें क्या करना, फ़िक्र करना चाहिए। तो तमाम हजरात से गुजारिश है कि अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी अपनी बिसात के मुताबिक ईदगाह के लिए आज झोली में डालते हुए जाएं, और कोशिश करें कि जहाँ तक हो सके, चाहे ज़िम्मेदारों से मिलकर हो या वहाँ के ज़िम्मेदारों से मिलकर हो, आसान तरीक़ा आप अपने हमारी मस्जिद के ज़िम्मेदारों से मिलकर वहाँ का मसला हल किया जा सकता है। 450-500 रुपये एक मूठा सीमेंट है, और खम्बी वग़ैरह हमारी हैसियत से बाहर कौन से भी चीज़ें इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ नहीं है। अगर हमें इरादा कर डाले तो 2 दिन, 8 दिन, 10 दिन के अंदर क्या हो जाता हूँ नहीं, ईदगाह बन को तैयार हो जाता है। तो इसलिए जाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ईदगाह के लिए
تعاون فرماتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو بے انتہا قبول فرمائے، اور عید کے دن جو خوشیاں اللہ تعالیٰ پوری امت کو عطا کرتا ہے، وہ خوشیاں اللہ آپ کو ہر دن عطا فرمائے، اور ہر دن آپ کو عید کا منظر اللہ آپ کے گھروں میں نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔